کہانی کے شروع میں ہم حبیب سے ملتے ہیں جو کہ ایک لکھاری تھا۔ حبیب بھاگتے ہوئے بادشاہ کونن کے دربار میں داخل ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کونن کبھی جس کے صرف نام سے ہی دشمنوں کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، اب برا ہو چکا تھا اور اپنی زندگی کے آخری دن جی رہا تھا۔ بادشاہ کونن کا حبیب کو اپنے پاس بلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ لکھاری اس کے کارناموں کو کاغذ پر اتارے تاکہ اس کے مرنے کے بعد لوگ بادشاہ کونن کی بہادری کے قصے ایک دوسرے کو پڑھ کر سنا سکیں۔ اس کے بعد حبیب اپنی قلم اور کاغذ لے کر بادشاہ کونن کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور بادشاہ کونن لکھاری کو اپنی پہلی کہانی سنانا شروع کرتا ہے۔ یہ بات تب کی ہے جب بادشاہ نمو نے بادشاہ کونن کی سلطنت پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جوان بادشاہ کونن کو ہرانا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بادشاہ کونن اور اس کی فوج نے ڈٹ کر بادشاہ نمو کی فوج کا مقابلہ کیا، لیکن بادشاہ نمو کی فوج بہت طاقتور تھی۔ اس جنگ میں بادشاہ کونن کے سارے فوجی مارے گئے، لیکن اکیلا بادشاہ کونن بھی بادشاہ نمو کی ساری فوج کے اوپر بھاری ثابت ہوا۔ اپنے فوجیوں کو بادشاہ کونن کے ہاتھوں مرتا دیکھ کر بادشاہ نمو نے نجومی زیک کو بادشاہ کونن کو قابو کرنے کے لیے بھیجا۔ نجومی زیک کالے جادو میں مہارت رکھتا تھا اور وہ بادشاہ نمو کا سب سے خاص آدمی تھا۔ نجومی کو اپنے پاس آتا دیکھ کر بادشاہ کونن نجومی کا سر کاٹنے کے لیے اس کی طرف بڑھتا ہے، لیکن نجومی بادشاہ کونن کے وار سے بچ جاتا ہے۔ اسی دوران نجومی بادشاہ کونن کو چھوتا ہے، جس سے بادشاہ کونن ڈگمگاتا ہے اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ جب بادشاہ نمو نجومی سے پوچھتا ہے کہ اس نے یہ کیسے کیا، تو نجومی بادشاہ کو اپنے ہاتھ میں موجود زہریلی سوئی دکھاتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ نمو بے ہوش بادشاہ کونن کو زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ اپنے محل میں لے جاتا ہے۔ بادشاہ نمو کے محل کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بادشاہ کونن کو ہوش آ جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد بادشاہ کونن اپنے آپ کو آزاد کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ نمو کے دربار میں پہنچنے کے بعد جب بادشاہ کونن کو نجومی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر وہ بادشاہ نمو کو اپنا بادشاہ مان لے اور اپنے لوگوں کو حکم دے کہ وہ بادشاہ نمو کی فوج کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیں تو بادشاہ نمو اس کی جان بخش دے گا، تو بادشاہ کونن بادشاہ نمو کی اس پیشکش کو ماننے سے صاف صاف انکار کر دیتا ہے۔ بادشاہ کونن سے انکار ملنے کے بعد بادشاہ نمو اپنے نجومی کو حکم دیتا ہے کہ وہ بادشاہ کونن کو اپنی شیطانی کال کوٹری میں بند کر دے جو جہنم کے شیطانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس کے بعد نجومی بادشاہ کونن کو محل کے نیچے والے حصے میں موجود کال کوٹری میں لے جا کر زنجیروں کے ساتھ باندھ دیتا ہے۔ نجومی کے وہاں سے جانے کے بعد بادشاہ کونن اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ بادشاہ کونن کو کال کوٹری میں قید ہوئے کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ اچانک بادشاہ کونن کو کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی چیز رینگتے ہوئے اس کی طرف آ رہی تھی۔ یہ کس چیز کی آواز ہے؟ جب بادشاہ کونن اپنے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا تو اچانک بادشاہ کونن کے سامنے ایک بہت خوفناک سانپ آ جاتا ہے۔ سانپ کا سائز عام سانپوں سے بہت بڑا تھا اور اس کے نکیلے دانتوں میں سے زہر کی جگہ تیزاب ٹپک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کونن کو اندازہ ہوتا ہے کہ آخر اس کال کوٹری کو شیطانی کیوں کہا جاتا تھا۔ سانپ بادشاہ کونن کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ سانپ بادشاہ کونن کا قصہ تمام کر پاتا، بادشاہ کونن کو کال کوٹری کا دروازہ کھلنے کی آواز آتی ہے۔ کوئی آ رہا ہے، اس بات کا احساس ہوتے ہی سانپ فوراً کال کوٹری میں موجود اپنے غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک شخص جس کا نام ٹوٹو تھا بادشاہ کونن کی کال کوٹری میں داخل ہوتا ہے۔ ٹوٹو بادشاہ کونن کو قتل کرنا چاہتا تھا کیونکہ بادشاہ کونن نے میدان جنگ میں ٹوٹو کے بھائی کو قتل کیا تھا۔ جب بادشاہ کونن کو پتہ چلتا ہے کہ ٹوٹو کے پاس اس کی رہائی کی چابی ہے تو بادشاہ کونن ٹوٹو کو لالچ دے کر اسے چابی لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ٹوٹو تو اپنے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ جب ٹوٹو اور بادشاہ کونن کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ چل رہا ہوتا ہے تو اچانک سانپ پیچھے سے آ کر ٹوٹو کو دبوچ لیتا ہے۔ اس کے بعد سانپ ٹوٹو کی لاش کو اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے غار میں لے جاتا ہے۔ سانپ کے وہاں سے جانے کے بعد بادشاہ کونن کو اپنے سامنے زمین پر ٹوٹو کی چابیاں اور تلوار گری ہوئی ملتی ہے۔
اور اس طرح بادشاہ کونن ٹوٹو کی چابیوں کا استعمال کر کے اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کروا لیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ بادشاہ کونن کال کوٹری سے باہر نکل پاتا، ایک گارڈ کال کوٹری کے باہر موجود لیور کو کھینچ کر بادشاہ کونن کی کال کوٹری کا دروازہ بند کر دیتا ہے، جس سے بادشاہ کونن اپنی کال کوٹری میں پھنس جاتا ہے۔ غصے میں آ کر بادشاہ کونن ٹوٹو کی تلوار سے گارڈ کو قتل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کونن کال کوٹری کے باہر موجود لیور تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن لیور بادشاہ کونن کی پہنچ سے بہت دور تھا۔ بادشاہ کونن کو یہ بات پتا تھی کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کو فوراً اس کال کوٹری سے باہر نکلنا ہوگا۔ جب بادشاہ کونن کو اور کوئی راستہ نہیں ملتا تو بادشاہ کونن اس امید سے سانپ کے غار میں گھس جاتا ہے کہ شاید اس طرح وہ اپنے آپ کو اس کال کوٹری میں سے آزاد کروا سکے۔ غار میں ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے بادشاہ کونن کا سامنا سانپ جیسے اور بھی جہنم کے شیطانوں سے ہوتا ہے۔ بادشاہ کونن ان جہنم کے شیطانوں کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بادشاہ کونن کی انسانی طاقت ان شیطانوں کے سامنے کچھ کام نہیں آتی۔ اس لیے بادشاہ کونن نے جان بچا کر ان شیطانوں سے دور بھاگنے کو ہی سمجھداری جانا۔ جہنم کے شیطانوں سے دور بھاگتے ہوئے بادشاہ کونن کی نظر ایک لوہے کے دروازے پر پڑتی ہے۔ جب بادشاہ کونن اپنے پاس موجود چابیوں کا استعمال کر کے اس دروازے کو کھولتا ہے تو بادشاہ کونن دروازے کے دوسری طرف ایک آدمی کو دیکھتا ہے، جس آدمی کو ایک شیطانی درخت نے اپنی شاخوں میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کونن اپنی تلوار کے وار کر کے اس آدمی کو شیطانی درخت کے شکنجے میں سے آزاد کرواتا ہے۔ شیطانی درخت کی شاخوں سے آزاد ہونے کے بعد وہ آدمی بادشاہ کونن کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ بادشاہ کونن کے پوچھنے پر وہ آدمی بادشاہ کونن کو اپنا نام پسیلین بتاتا ہے۔ پسیلین ایک جادوگر تھا اور جادوگر پسیلین کو اس شیطانی غار میں نجومی زیک نے اپنے کالے جادو کی مدد سے قید کیا تھا۔ اس کے بعد جادوگر پسیلین بادشاہ کونن سے کہتا ہے کہ وہ اپنے جادو کا استعمال کر کے ان دونوں کو اس شیطانی کال کوٹری میں سے باہر نکال سکتا ہے۔ بادشاہ کونن کو جادوگر پسیلین پر بالکل یقین نہیں تھا، لیکن بادشاہ کونن کے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اس کے بعد جادوگر بادشاہ کونن کے ساتھ سانپ کے غار میں سے ہوتے ہوئے واپس بادشاہ کونن کی کال کوٹری میں پہنچتا ہے، جہاں پر شیطانی سانپ ان دونوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جادوگر پسیلین اپنے جادو سے سانپ کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جادوگر اپنے جادو سے مرے ہوئے گارڈ کو کچھ دیر کے لیے موت سے واپس لا کر اس سے کال کوٹری کا دروازہ کھلواتا ہے۔ کال کوٹری سے آزاد ہونے کے بعد بادشاہ کونن اور جادوگر بادشاہ نمو اور اس کے نجومی کو پکڑنے کے لیے محل میں پہنچتے ہیں۔ جب بادشاہ کونن بادشاہ نمو کے محل کے اندر پہنچتا ہے تو بادشاہ کونن دیکھتا ہے کہ پورا محل خالی ہے۔ جب جادوگر اور بادشاہ کونن بادشاہ نمو کو ڈھونڈنے کے لیے محل میں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں تو ان دونوں کے ہاتھ بادشاہ نمو کے نجومی کا جادوئی گولا لگ جاتا ہے۔ جادوگر جادوئی گولے کے اندر دیکھتا ہے کہ بادشاہ نمو اور اس کا نجومی اپنی فوج کے ساتھ بادشاہ کونن کی ریاست پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ جب بادشاہ کونن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کے لوگ خطرے میں ہیں تو بادشاہ کونن فوراً اپنے لوگوں کی مدد کے لیے ان کے پاس جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ بادشاہ کونن جلد سے جلد اپنے لوگوں تک پہنچ جائے، اس کے لیے جادوگر بادشاہ کونن کے لیے اپنے جادو سے ایک اڑنے والا ڈریگن بلاتا ہے۔ بادشاہ کونن جادوگر کی مدد کے لیے جادوگر کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ڈریگن کی پیٹھ پر سوار ہو کر اپنی ریاست کی طرف جانے کے لیے نکل پڑتا ہے۔ دوسری طرف جب بادشاہ کونن کی ریاست میں لوگوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بادشاہ نمو اپنی فوج کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو بادشاہ کونن کی ریاست میں افراتفری مچ جاتی ہے، کیونکہ ان کا بادشاہ وہاں پر ان کو بچانے کے لیے موجود نہیں تھا۔ اتنے میں وہاں بادشاہ کونن کی انٹری ہوتی ہے۔ اپنے بادشاہ کو اپنے درمیان صحیح سلامت دیکھ کر بادشاہ کونن کی ریاست کے لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کونن کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دشمن اس کے قلعے کے باہر پہنچ چکا ہے تو بادشاہ کونن بادشاہ نمو کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی بکھری ہوئی فوج کو دوبارہ اکٹھا کرتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کونن اپنی فوج کے ساتھ بادشاہ نمو کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں پہنچ جاتا ہے۔ بادشاہ کونن کو اپنے سامنے صحیح سلامت کھڑا دیکھ کر بادشاہ نمو اور اس کا نجومی چونک جاتے ہیں اور اس طرح بادشاہ کونن اور بادشاہ نمو کے درمیان خونی جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ بادشاہ کونن کی فوج اپنے سے سائز میں کئی گنا بڑی فوج کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرتی ہے۔ لڑائی کے دوران بادشاہ نمو بادشاہ کونن کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔
अपने बादशाह को अपने सामने मरता देखकर नजूमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में जादूगर पसिलियन उकाब के रूप में वहां पहुंच जाता है और वो नजूमी पर हमला करके उसको घोड़े से गिरा देता है। जब नजूमी को अंदाजा होता है कि अब वो भाग नहीं सकता, तो नजूमी बादशाह कोनन पर अपना जादू टूना इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि नजूमी ऐसी वैसी कोई हरकत कर पाता, बादशाह कोनन अपनी तेजधार तलवार के वार से नजूमी का सर धड़ से अलग कर देता है। लेकिन बादशाह कोनन ये देखकर हैरान हो जाता है कि सर कटने के बाद भी नजूमी का जिस्म जिंदा है। इतने में जादूगर पसलीन वहां से नजूमी का सर उठाकर ले जाता है। बादशाह कोनन नजूमी के जिस्म को अपने सर के लिए जादूगर के पीछे भागते हुए देखता है। ये देखकर बादशाह कोनन जादू टूना करने वालों को गालियां देते हुए वापस अपने किले में लौट जाता है। और इस तरह बादशाह कोनन की पहली कहानी खत्म होती है।